خوش آمدید ناظرین و سامعین. زندگی میں ہم جو بڑی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں اور جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، ان غلطیوں کو سدھارنے کے لیے ضرور کوئی مسیحا ہماری زندگی میں آتا ہے. آج کی یہ سچ بیانی ہے ایک لڑکی کی ماں اور ان کی سہیلی کی. سہیلی نے سکھایا ماں کو ایسا سبق کہ زندگی بھر وہ یاد رکھیں گی. آئیے آپ کو سناتے ہیں یہ دلچسپ لیکن سبق آموز کہانی کہ ہم سب کی اصلاح ہوگی. بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف. اور پہلے ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی اس کے بیل کو ضرور دبائیں. کچن سے اٹھتی ہوئی کھانے کی مزیدار خوشبو سے میں نے اندازہ لگا لیا آج کوئی مہمان ہمارے گھر آ رہا ہے، ورنہ امی اور کچن میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہر وقت ٹی وی دیکھتی رہتی تھی. انہوں نے کبھی ابو کو ناشتہ نہیں دیا کیونکہ وہ رات گئے تک ڈرامے دیکھتی اور صبح دیر تک سو کر اٹھتی. اور جب سے بوا نے کچن سنبھالا تھا امی تو کچن میں جاتی ہی نہیں تھی. تو پھر یہ کون مہربان ہستی ہیں کہ جن کی وجہ سے میری ماں آج کچن میں کھانے بنا رہی ہے؟ میں نے امی سے پوچھ ہی لیا، امی کیا آج کوئی مہمان آ رہا ہے؟ تو امی نے کہا بہت خاص مہمان. یا اللہ، میں سر سے پاؤں تک لرز گئی. ابھی تو میں 18 کی بھی نہیں ہوئی اور امی کو میری شادی کی فکر ستانے لگی. میں نے دل میں سوچ لیا کہ میں امی کو صاف انکار کر دوں گی کہ ابھی میں پڑھنا چاہتی ہوں، ڈاکٹر بننا ہے. لیکن جب میں نے امی سے یہ بات کہی تو میری امی نے کہا پاگل ہو گئی ہو، کوئی تمہارا رشتہ لے کر نہیں آ رہا ہے بلکہ میری بہت پرانی سہیلی آ رہی ہے. اور جب میں نے پوچھا ایسی کون سی سہیلی ہے جن کا ذکر آپ نے کبھی کیا ہی نہیں؟ توبہ ہے، تم تو بال کی کھال نکالنے بیٹھ جاتی ہو. بھائی وہ میری بچپن کی سہیلی ہے، شادی ہو کر چلی گئی تھی یہاں سے، پھر وہاں جا کر اس کی قسمت کے طلاق ہو گئی. شوہر کے ساتھ وہ نہیں تھی، اپنی والدہ کی خدمت کرتی رہی، انگلینڈ میں ہی رہتی تھی. والدہ کا انتقال ہو گیا تو اب اس نے کہا کہ واپس آ رہی ہے. واپس آئیں گی تو کس کے پاس ٹھہریں گی؟ تم نے پھر سے سوال کرنا شروع کر دیے. بھائی اس کا بھائی ہے، اس کے پاس رہے گی، مجھ سے تو ملنے آ رہی ہے. اور پھر جب فرزانہ آنٹی آئیں تو میں نے اپنی زندگی میں اتنی گریسفل عورت نہیں دیکھی تھی. امی نے بتایا تھا کہ وہ اور آنٹی اسکول کالج میں ساتھ پڑھتی تھیں. اس کا مطلب تھا وہ دونوں ہم عمر ہی ہوں گی. لیکن فرزانہ آنٹی امی کے مقابلے میں کم عمر اور جوان نظر آ رہی تھی. ان کے باتیں کرنے کا انداز بڑا دلچسپ تھا اور بڑا دل نشیں تھا. ان کی مسکراہٹ بڑی جاندار اور ہنسی میں ایک خاص کھنک تھی. میں تو پہلے ہی نظر میں ان کی گرویدہ ہو گئی. مجھ سے آج تک کسی عورت نے اتنی محبت اور اپنائیت سے بات نہیں کی تھی، یہاں تک کہ امی نے بھی نہیں. وہ شام تک ہمارے گھر پر رہیں. امی چاہتی تھی کہ وہ ابو سے مل لیں. ہمارے ابو جو ہر وقت کام میں مصروف رہتے تھے، کبھی انہوں نے امی سے سیدھے منہ بات نہیں کی. ہر وقت کام 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 ان کے ذہن میں رہتا تھا. کبھی وہ لاؤنج میں ہمارے ساتھ نہیں بیٹھے، جیسے ہی آتے اپنے کمرے میں چلے جاتے. امی سے کبھی ان کو میں نے ہنس کر بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. اور جب وہ آئے تو انہوں نے فرزانہ آنٹی کو دیکھ کر کمرے میں جانے کے بجائے وہیں پر ڈیرا جما لیا. اور مجھے حیرانگی ہوئی اس بات پر کہ ابو ان کی کمپنی کو انجوائے کر رہے تھے. اور زندگی میں نے پہلی بار یہ منظر دیکھا تھا کہ ابو نے ہنس کر ہمارے گھر میں کسی سے بات کی ہو. امی نے چائے بنانے کے لیے بوا کو کہہ دیا تھا، ہمیشہ کی طرح کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے. کچھ دیر بعد فرزانہ آنٹی ہمارے گھر سے چلی گئی. امی ان کو 1-2 روز روکنا چاہ رہی تھی، بقول ان کے دل نہیں بھرا تھا. اور امی نے مجھے جو کہانی سنائی فرزانہ آنٹی کی، مجھے ان سے ہمدردی ہونے لگی. اب تو فرزانہ آنٹی سے ہماری اتنی اچھی دوستی ہو گئی تھی کہ ہر دوسرے تیسرے روز ہمارے گھر آنے لگی تھی. ان کی وجہ سے کافی رونق ہو گئی تھی. وہ کالج سے آتے ہوئے ہمارے گھر آ جاتی، اکثر رات کا کھانا کھا کر واپس جاتی اور کافی سامان لے کر آتی. ہم لوگوں سے تو خیر وہ بے تکلف ہو گئی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ ابو کا موڈ بہت اچھا رہنے لگا تھا. مجھے ابو کے رویے پر بڑی حیرت ہوتی تھی اور شک بھی ہوتا تھا. وہ تو کسی کو منہ نہیں لگاتے تھے. فرزانہ آنٹی بہت خوش قسمت تھی کہ ابو انہیں لفٹ کرانے لگے تھے. ایک دن فرزانہ آنٹی آئیں تو خاصی پریشان نظر آ رہی تھیں. امی کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ بھابھی کو ان کا وجود اپنے گھر میں برداشت نہیں ہے. وہ انہیں پھر سے تنگ کرنا شروع کر چکی ہیں، جبکہ وہ اپنی تنخواہ کا ایک بڑا حصہ ان کے ہاتھ پر رکھ دیتی ہیں، بچوں کا خیال بھی رکھتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ ناگوار سی شکل بناتی رہتی ہیں.
امی کو ان کے حالات جان کر بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے اصرار کر کے آنٹی کو روک لیا۔ وہ 1 ہفتے یہاں پر رہیں۔ انہیں بیٹھ کر کھانے کی عادت نہیں تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھ جاتی اور بوا کے ساتھ مل کر ناشتہ تیار کرتی۔ امی کو دیر تک سونے کی عادت تھی، اسی لیے بوا ہی ہم لوگوں کے لیے ناشتہ تیار کرتی۔ ابو کو دفتر جانے کی جلدی ہوتی تھی، اسی لیے وہ سلائس اور چائے پر ہی گزارا کر لیتے۔ پہلا روز آنٹی نے ان کے سامنے پراٹھا اور آملیٹ رکھا تو بہت حیران ہوئے۔ شاید شادی کے بعد پہلی بار ناشتے میں انہیں یہ نعمت نصیب ہوئی تھی۔ اور جب وہ چلی گئیں تو ہماری زندگی میں پھر سے وہی سونا پن لوٹ آیا۔ ابو مزید چڑچڑے ہو گئے۔ انہوں نے ایک بار پھر سے ہم سے تعلق ختم کر لیا۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ وہ ناشتہ کیے بغیر ہی گھر سے چلے گئے، لیکن امی کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے ایک بار امی سے کہا کہ امی آپ ابو کا بالکل خیال نہیں رکھتی ہیں، تو کہنے لگیں وہ کوئی بچے نہیں ہیں، وہ اپنے ہاتھ سے ناشتہ کر سکتے ہیں، ہر چیز تو ہوتی ہے گھر میں۔ اور میں امی کو بس دیکھتی رہ گئی کہ وہ کیا کر رہی ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر تباہ کر رہی ہیں۔ اور چند دنوں بعد فرزانہ آنٹی دوبارہ آ گئی۔ اس مرتبہ وہ 1 ہفتے کے لیے نہیں آئی تھیں، بلکہ اپنے بھائی کا گھر چھوڑ کر آئی تھی اور مستقل ہمارے گھر ان کو رہنا تھا۔ امی تو بہت خوش ہوئیں۔ امی کے ساتھ ساتھ ہمارے ابو کی جو خوشی تھی وہ مجھے اب برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ دال میں کچھ کالا تھا۔ آنٹی نے امی کے احسان کا بدلہ یوں چکایا کہ مہمان کے بجائے گھر کی فرد بن گئی۔ صبح اٹھ کر ابو کو انڈے اور پراٹھے کا ناشتہ دیتی، ہمارا خیال رکھتی۔ بوا نے ایک دن مجھے سمجھایا، بیٹا اپنے گھر میں یوں کسی غیر عورت کو جگہ دے دینا اچھی بات نہیں ہے۔ اپنی امی کو سمجھاؤ، اپنے شوہر کو اس طرح کسی عورت کے حوالے نہیں کرتے، چاہے وہ اس کی دوست ہی کیوں نہ ہو۔ کیا کروں بوا، امی نے تو آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ فرزانہ آنٹی کے سحر میں مبتلا ہو رہے ہیں ابو، اور میں امی کو کیسے سمجھا سکتی ہوں؟ وہ تو سنتی ہی نہیں ہیں، ہر وقت سوتی رہتی ہیں یا ٹی وی دیکھتی رہتی ہیں۔ اور پھر جب اتفاق سے بوا کو چھٹی پر جانا پڑ گیا تو امی تو کچن میں کام کرتی ہی نہیں تھی، ان کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ فرزانہ آنٹی نے اس موقع پر اپنا رول اچھی طرح نبھایا۔ وہ گھر کے کام بھی کرتی تھیں، کچن کو بھی سنبھالتی تھیں، جاب بھی کرتی تھی اور پھر بھی فریش رہتی تھی۔ اتنی خوبصورت وہ ڈریسنگ کرتی تھی، میں ابو کی آنکھیں دیکھتی تھی جو ہر وقت ان کا محاصرہ کیے ہوئے ہوتی تھی۔ ابو نے کبھی امی کی طرف دیکھا تک نہیں تھا اور فرزانہ آنٹی کو وہ ٹکر ٹکر دیکھا کرتے تھے۔ اور پھر یوں ہونے لگا کہ فرزانہ آنٹی جو ہمارے ساتھ دوپہر میں کھانا کھاتی تھی، اب وہ لنچ ٹائم پر ہمارے ساتھ نہیں ہوتی تھی، بلکہ جب وہ آتی تھیں تو ان کے ہاتھ میں بڑے بڑے شاپرز ہوتے تھے اور اس میں کھانا ہوتا تھا۔ میں بچی تھی لیکن میری چھٹی حس بہت کچھ بتا رہی تھی، نہ جانے کیوں امی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر ایک دن میرا شک یقین میں بدل گیا جب فرزانہ آنٹی کسی کام سے کچن میں گئی ہوئی تھی اور ان کا موبائل فون ٹیبل پر رکھا ہوا تھا۔ میں میگزین پڑھ رہی تھی، ان کی کال آ رہی تھی۔ میں نے بے دھیانی میں جب کال کی طرف دیکھا تو وہ ابو کا نمبر تھا۔ پھر تو میرا شک یقین میں بدل گیا۔ میں نے فون اٹھا لیا اور خاموش رہی۔ ابو کی آواز تھی۔ ابو نے کہا، فرزانہ 5 بجے تک اسی ریسٹورنٹ میں آ جانا جہاں پر ہم لنچ کیا کرتے ہیں، میں بھی وہیں آ رہا ہوں۔ آج فلم دیکھنے کا موڈ ہے، اس کے بعد کسی اچھے ہوٹل میں ڈنر کریں گے۔ اسی وقت آنٹی آ گئیں اور میں نے خاموشی سے انہیں فون پکڑا دیا۔ انہوں نے کیا بات کی، ابو نے ان سے کیا کہا، یہ میں نہیں جانتی تھی۔ کمرے میں آ کر میں خوب روئی۔ ہمارے گھر میں یہ کیسا کھیل کھیلا جا رہا تھا، امی کی بے پرواہی، بے خبری اور آنٹی پر اندھا اعتبار رنگ لایا، اور آنٹی نے وہ کام کر دکھایا جس کی کسی سہیلی سے توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ امی تو یہ سن کر ہی پاگل ہو جائیں گی، لیکن مجھے ان کو بتانا تھا۔ اور پھر جب میں نے امی کو بتایا تو ان کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری اپنی سہیلی جس کو میں نے اپنا کیا کچھ سمجھا تھا، اس پر رحم کیا، ہمدردی کی، اپنے گھر میں اس کو جگہ دی، اس نے میرے شوہر پر ہی ڈاکہ ڈال دیا، میرے گھر پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، رنگ رلیاں منائی جا رہی ہے میرے پیٹھ پیچھے۔ چلو سامان باندھو اور چلو نانا کے گھر جانا ہے۔ نہیں امی، یہ مناسب نہیں ہوگا، اس طرح تو آپ میدان کھلا چھوڑ جائیں گی۔ ابو تو ویسے ہی ہم سے اکڑے اکڑے رہتے ہیں، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا ہمارے یہاں سے جانے پر، وہ تو فرزانہ آنٹی کی زلفوں کے اسیر ہو چکے ہیں۔ پھر کیا کیا جائے امی، ہمیں ایسی ترکیب کرنی ہے کہ سانپ بھی مر جائے
اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے۔ آپ کو اپنے معمولات چینج کرنے ہوں گے۔ آپ صبح جلدی اٹھیں، ابو کو ناشتہ بنا کر دیں، گھر کا خیال رکھیں جیسے ایک عورت اپنے گھر کا خیال رکھتی ہے۔ اب آپ یہ لاپرواہی اور کاہلی چھوڑ دیجیے۔ امی مجھے غصے سے دیکھنے لگی، لیکن اس وقت وہ الجھی ہوئی تھی، اس لیے میری بات ان کو بری نہیں لگی۔ اور پھر واقعی امی نے پورا کچن بھی سنبھال لیا، گھر بھی سنبھال لیا۔ اور جس دن وہ ناشتہ بنا رہی تھی صبح، فرزانہ آنٹی آئیں ہمیشہ کی طرح اور دیکھا کہ ناشتہ تیار ہے تو مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ارے تم کیوں اٹھ گئی؟ سوتی رہتی، ناشتہ تو میں بنا دیتی نا۔ تو امی کہنے لگی، نہیں تم مہمان ہو، مہمان بن کر آئی ہو، اور پھر یہ تو بتاؤ مجھے کب جا رہی ہو؟ کیا کوئی گھر کا انتظام ہوا اس سے پہلے کہ فرزانہ آنٹی کچھ کہتی؟ ابو پیچھے سے آ کر چیخ کر کہنے لگے، یہ کہیں نہیں جائیں گی، یہ میرا گھر ہے، یہاں پر میری مرضی چلتی ہے، اور میرا یہ حکم ہے کہ فرزانہ کو یہاں سے کوئی جانے کے لیے نہیں کہے گا، اور شام میں مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے، تیار رہنا تم سب۔ اور پھر شام میں جب ابو آئے، امی کو فوراً کمرے میں بلا لیا اور بغیر چوں چرا کے انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ فرزانہ آنٹی سے شادی کر رہے ہیں، کیونکہ امی اپنے فرائض پورے نہیں کر پا رہی ہیں، نہ وہ اچھی بیوی ہیں نہ وہ اچھی ماں ہیں۔ اور پھر کہا کہ تم خود تو کھانا نہیں بناتی بلکہ نوکروں کے ہاتھ کا کھانا کھا کر میں تنگ آ چکا ہوں۔ فرزانہ ان کی ویران زندگی میں بہار کے جھونکے کی مانند آئی ہے، اور انہیں پہلی بار اس گھر میں کسی عورت کی موجودگی کا احساس ہوا ہے۔ ان کے لیے امی کا وجود نہ ہونے کے برابر تھا۔ امی بہت روئیں، گڑ گڑائیں، ابو کے آگے ہاتھ جوڑے، معافیا مانگی، آئندہ کے لیے ان کی خدمت کرنے کا وعدہ کیا، لیکن پانی سر سے اونچا ہو چکا تھا۔ ابو پوری طرح فرزانہ کے جال میں پھنس چکے تھے۔ انہوں نے امی کی کوئی بات نہیں سنی بلکہ صاف صاف اپنا اٹل فیصلہ سنا دیا، اور پھر انہوں نے شادی کر لی اور دوسرے مکان میں شفٹ ہو گئے۔ امی نے تیش میں نانا کو فون کر دیا تو نانا نے بجائے امی کی بات ماننے کے کہہ دیا کہ تمہارا قصور ہے، کیوں دیر تک سوتی رہتی تھی، کیوں اپنے شوہر کا خیال نہیں رکھتی تھی، کیوں گھر نوکروں پر چھوڑا ہوا تھا؟ آج دیکھ لو تمہارا شوہر تمہارے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ امی کا کوئی بھی نہیں تھا، اور اس وقت میں ہی تھی جو امی کو تسلی دے سکتی تھی۔ ابو اولاد کی ذمہ داری سے غافل نہیں رہے بلکہ ہفتے میں 1-2 بار چکر لگاتے تھے۔ میں دیکھ رہی تھی کہ ابو کافی پریشان نظر آ رہے ہیں مجھے، لیکن میں نے ابو سے کچھ پوچھا نہیں۔ امی تو ان سے اتنی نفرت کرتی تھی کہ ان کے سامنے بھی نہیں آتی تھی، اور جب امی سے میں نے بات کہی تو امی نے کہا، ہاں بد دعا جو لی ہے میں نے، زندگی بھر سکون نہیں ملے گا اس آدمی کو اور میری اس دوست کو۔ اور پھر فرزانہ آنٹی نے فرمائش کر دی ابو سے ہمارا ایک مکان اپنے نام کرنے کی۔ ابو تو ان کے حسن میں ایسے ڈوبے ہوئے تھے، عشق میں آ کر انہوں نے مکان ان کے نام کرنے کے لیے وکیل کو اپنے گھر بلوا لیا۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس مکان میں پہلی بیوی اور بچوں کا بھی حصہ ہے۔ وکیل جب آیا تو اس نے فرزانہ آنٹی کو دیکھ کر عجیب سی شکل بنائی اور کہنے لگا، آپ کا شناختی کارڈ کہاں ہے؟ ابو تو اپنا شناختی کارڈ دے چکے تھے۔ فرزانہ آنٹی آئیں بائیں شائع کرنے لگی، کہا کہ کیا ضروری ہے شناختی کارڈ؟ اس وقت تو فرزانہ آنٹی سے وکیل نے کہا کہ شناختی کارڈ کے بغیر تو قبر بھی نہیں ملتی ہے بی بی، آپ تو پورا گھر اپنے نام کروا رہی ہیں۔ تو انہوں نے جھوٹ بول دیا کہ میرے بھائی کے گھر ہے، وہ کل میں لے آؤں گی۔ پھر وکیل نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب آپ شناختی کارڈ لائیں گی اس وقت ہی یہ گھر آپ کے نام ہوگا۔ وکیل انکل نے اس وقت اپنی سمجھداری سے جو کام کیا اس نے ہم سب کی زندگی بچا لی اور ابو کو ایک بہت بڑی تباہی سے بچا لیا۔ اور پھر دوسرے دن وکیل انکل نے ابو کو جو خبر سنائی، ابو تو گہرے صدمے میں آ گئے۔ جس عورت سے محبت کی، عشق کیا، اس نے ایسا کیا ان کے ساتھ۔ وہ ان کی کلائنٹ کی بیوی تھی اور اسی طرح اس کلائنٹ کو لوٹ کر کوٹھی اپنے نام کر کے لاکھوں روپے اکاؤنٹ سے خالی کر کے طلاق لے چکی تھی، اور اب وہ ابو کے ساتھ بھی یہی کرنا چاہتی تھی، اسی لیے شناختی کارڈ وہ اپنا نہیں دے رہی تھی۔ ابو نے وکیل انکل کی بات سن کر اپنا سر پکڑ لیا اور کہا کہ غضب ہو گیا، میرا اور اس کا تو جوائنٹ اکاؤنٹ ہے بینک میں، اس کا مطلب وہ رقم نکال سکتی ہے وہاں سے۔ اور ایسا ہی ہوا، کیونکہ 20-25 لاکھ بینک میں پڑے ہوئے تھے۔ مینیجر کو فوراً ابو نے اسی وقت فون کیا۔ بینک مینیجر نے جو جواب دیا سن کر ابو کے ہوش اڑ گئے۔ وہاں سے رقم نکالی جا چکی تھی، بینک اکاؤنٹ بالکل خالی تھا۔ فرزانہ 2 دنوں کا کہہ کر گئی تھی لیکن وہ کبھی نہیں لوٹی، صرف
خط آیا ابو کے نام. احمد صاحب مجھے افسوس ہے میرا منصوبہ ادھورا رہ گیا. گھر اپنے نام کروانا چاہتی تھی لیکن آپ کے وکیل نے عین وقت پر مجھے پکڑ لیا تو مجھے گھر سے جانا پڑا. تاہم آپ کے اکاؤنٹ سے نکالی ہوئی رقم کافی دنوں تک میرے کام آئے گی اور آپ کا میں اس کے لیے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. اس کاغذ پر میرے بھائی کا ایڈریس ہے. طلاق نامہ اسی پتے پر بھیج دیں. مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کی جائے اور چونکہ جوائنٹ اکاؤنٹ ہونے کی وجہ سے رقم نکالنے کی حقدار میں بھی تھی اسی لیے آپ میرے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے ہیں. میری وجہ سے میری عزیزت جان سہیلی کو جو اذیت برداشت کرنی پڑی ہے اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. میری دعا ہے وہ اپنے گھر میں خوش رہے اور آباد رہے. ابو کے پاس اب دکھ اور پشیمانی کے سوا کچھ نہ بچا تھا. وہ شرمندہ سے ہمارے گھر آئے. معافی تلافی کر کے ہم سب کو اپنے ساتھ لے گئے. فرزانہ آنٹی نے انہیں اور امی کو ٹھیک ٹھاک سبق سکھایا تھا. ابو کے رویے میں حیرت انگیز تبدیلی آ چکی ہے اور وہ گھر آنے کے بعد سارا وقت ہم لوگوں کے ساتھ گزارتے ہیں. میں نے جو کہا کہ مسیحا بن کر وہ ہماری زندگی میں آئیں تو مسیحا ہی تو تھیں وہ جو ہمارے گھر کے بگڑے ہوئے نظام کو سدھار گئیں. کچھ رقم ہی تو لے کر گئیں مگر امی کی بھی جو بری عادتیں تھیں وہ اب ٹھیک کر کے وہ جا چکی تھیں. امی سمجھ چکی تھیں کہ انہیں اپنا گھر کیسے چلانا ہے اور ابو کو کیسے سنبھالنا ہے. خوش آمدید ناظرین و سامعین.